الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ پچھلے جمعے کو بتایا گیا تھا کہ دین کے ہم تک پہنچنے کے دو واسطے ہیں، دو واسطوں سے اور دو ذریعوں سے یہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت اور یہ اللہ کے قانون ہم تک پہنچے ہیں۔ ان دونوں واسطوں میں سے ایک بھی واسطے کو اگر ہٹا دیا جائے تو دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا، اور ان دونوں واسطوں کو ختم کرنے کے لیے، ان پر سے اعتماد اٹھانے کے لیے، ان پر سے بھروسہ اٹھانے کے لیے دشمنان اسلام یہود و نصارہ نے ہر زمانے کے اندر یہ کوشش کی کہ کس طریقے سے ان دو واسطوں پر جو تمام ایمان والوں کا اعتبار ہے اس اعتبار کو ختم کر دیا جائے۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے صحابہ کرام۔ ہر زمانے کے اندر دشمنوں نے پوری کوشش کی کہ صحابہ کرام کو لوگوں کے ذہن میں، دل دماغ میں ان کا جو اعتبار ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اگر صحابہ کا اعتبار ختم ہو گیا تو سمجھو کہ پھر اس دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا، اس لیے کہ دین کو لانے والے، دین کو ہم تک پہنچانے والے جو واسطہ اور ذریعہ بنے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور جتنی بھی حدیثیں ہم تک پہنچی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث ہر کتاب لکھنے والا، حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں بخاری، مسلم، یہ ان کتابوں کو لکھنے والے مصنف ہر حدیث کا پورا حوالہ نبی تک پہنچاتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، اس طریقے سے نبی تک پورا واسطہ پہنچتا ہے۔ تو امام بخاری سے نبی تک کبھی کوئی کسی حدیث میں 5 واسطے ہوتے ہیں، کسی حدیث میں 6 واسطے ہوتے ہیں، کسی میں 4 واسطے ہوتے ہیں۔ ان 4 واسطوں سے، 5 واسطوں سے یہ حدیث نبی سے ہم تک پہنچی ہے، اور بیچ میں کوئی واسطہ اگر ایسا آ جاتا ہے، کوئی راوی ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی یادداشت کمزور ہو، یا وہ کسی بد عملی کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں قابل اعتبار نہ ہو، یعنی وہ اس طرح کا کام کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، اس لیے وہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو جس حدیث کی سند میں، راویوں میں کوئی ایسا آدمی بیچ میں آ جاتا تو اس حدیث کو محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کمزور ہے، یعنی اس حدیث میں اگر کوئی حکم دیا گیا ہے تو وہ حکم جو ہے مانا نہیں جائے گا۔ اور جس حدیث کی سند میں سارے راوی بالکل مضبوط ہوں، ان کی یادداشت بھی مضبوط ہو، سب جو ہے قابل اعتماد ہو یا دیندار ہو، نیک صالح ہوں، تو وہ حدیث قوی کہلاتی ہے، یعنی مضبوط حدیث ہے۔ تو ہم تک پورا دین، پوری شریعت اور حدیث پہنچنے کا واسطہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو اگر بیچ میں سے ہٹا دیا جائے گا تو گویا حدیث ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ سارے نبی یہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں اللہ کے احکام زمین پر نافذ کرنا۔ تو جتنے بھی نبی اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک بھیجے ہیں، سارے نبی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب چونکہ ہمارے نبی یہ آخری نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
اور اللہ کے احکام، اللہ کے قانون تو چونکہ قیامت تک باقی رہیں گے، قیامت تک ان کو نافذ کیا جائے گا۔ تو اب نبی کے بعد میں نبی کے خلفاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا جو اللہ کا خلیفہ ہو سکے، لیکن میرے بعد میں میرے خلیفہ ہوں گے، وہ بہت سارے ہوں گے، یعنی جو بھی مجھ پر آیا ہوا دین اور شریعت کو لوگوں کے درمیان صحیح طریقے سے نافذ کرے وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حالانکہ آپ کو ہمارے مقابلے میں اعمال کرنے کا موقع بہت کم ملا، جیسے نماز جب فرض ہوئی تو نماز فرض ہونے سے اور حضرت ابوبکر کے انتقال تک 10-12 سال کا موقع ملا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے 10-12 سال نماز پڑھی۔ روزے بھی بہت کم رکھنے کا موقع ملا ہمارے مقابلے میں، کہ ہم میں سے کوئی آدمی 50 سال تک نماز پڑھتا ہے، کوئی 60 سال تک روزے رکھتا ہے، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد سے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ تو اعمال کی گنتی کے اعتبار سے تو ہمارے اعمال، نماز، روزے زیادہ ہو جائیں گے صحابہ کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی ہم صحابہ کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کے اندر جو اخلاص تھا وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کا ہر عمل یہ اللہ کے لیے ہوتا تھا، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کوئی بھی عمل کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ اخلاص جیسا صحابہ میں تھا ویسا ہم میں نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کے بعد میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، کیونکہ آپ کا اخلاص یہ بڑا اونچا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے بعد میں خلیفہ بنے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2 یا 2.5 سال جو ہے خلافت کا موقع ملا، اور آپ کی وفات کے بعد 2-2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں رہے۔ آپ نے جو ہے بڑا کام کیا۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گئے تھے، مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ان سب کو جو ہے جمایا، اور جو مرتد ہونے والے تھے، جو دین کے کسی بھی حکم کو چھوڑنے والے تھے، ان سب سے جو ہے آپ نے مقابلہ کیا۔ پھر آپ کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عمر کے زمانے میں دور دور تک دوسرے ملکوں تک یہ دین اور یہ اسلام پہنچ چکا تھا۔ گویا آدھی دنیا کے اندر یہ اسلام حضرت عمر کے زمانے میں پہنچ چکا تھا، اور اسلام کی طاقت یہ بڑی مضبوط ہو چکی تھی۔ پھر آپ کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلیفہ رہے۔ آپ نے بھی جو ہے بڑا کام کیا، بڑی خدمتیں کی، اور آپ کے ذریعے سے بھی دین کا بڑا فائدہ ہوا۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام، اور قرآن کریم کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے دوسرے ملکوں تک پہنچانا، سب کو ایک قرات پر جمع کرنا، یہ بہت بڑی خدمت انجام دی۔ لیکن آپ کے کچھ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، مدینہ کے آس پاس اور دوسری جگہ کے لوگ، چونکہ جو آدمی جتنا اچھا کام کرتا ہے دین کا، جس آدمی سے دین کے اعتبار سے لوگوں کو جتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے لوگ جو ہے دین حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ان کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں عام طور پر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے۔ آخر کار ان دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا مدینہ کے اندر، اور 40 دن تک ان کے گھر کو گھیر کے بیٹھے رہے، ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا، باہر کے کسی آدمی کو اندر جانے نہیں دیا، کھانے پینے کا سامان بھی اندر جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد میں 40 دن کے بعد میں گھر کے اندر گھس کر انہوں نے موقع پا کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو یہ سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر کے بعد تو اسلام کی طاقت کتنی مضبوط ہو چکی تھی، کتنا بڑا لشکر تھا، اور مدینہ پورا دارالخلافہ تھا، تو کتنا بڑا لشکر ہوگا، اور صحابہ کرام کیسے طاقتور تھے، ہر میدان کے اندر وہ بہادری کے ساتھ میں لڑتے تھے۔ اور یہ حضرت عثمان کے جو باقی جو آپ کے دشمن تھے تھوڑے سے تھے،
गिनती के थोड़े से लोग थे, तो इतनी बड़ी तादाद सहाबा किराम की मौजूद थी, तो इन दुश्मनों को वहां से हटाया क्यों नहीं, एक सवाल होता है। तो चूंकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सोचा और इस बात को गवारा नहीं किया कि ये मेरे दुश्मन है और ये सिर्फ मेरी जान के दुश्मन है, इनको मुझसे दुश्मनी है और ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे शहीद करना चाहते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। अगर इनको रोका जाए ताकत के बलबूते पर तो यहाँ खून खराबा होगा। मदीना ये मेरे नबी का शहर है, पाकी का शहर है, यहाँ आज तक कोई ज्यादा कत्लो गारतगिरी नहीं हुई। अगर मैंने इनको यहाँ से भगाया और दूसरे सहाबा किराम आपसे इजाजत ले रहे थे बार बार कि आप इजाजत दो तो हम इनको यहाँ से हटाएं, आप इजाजत दो तो हम इनको मुकाबला करके खत्म करें यहाँ से, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी और सबको सख्ती के साथ में मना कर दिया कि इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सहाबा किराम बार बार इजाजत ले रहे थे, दरखास्त कर रहे थे, लेकिन आपने इस बात को गवारा नहीं किया कि मैं अगर इजाजत दूंगा तो माना कि ये मेरे दुश्मन थोड़े से हैं और ये मेरा लश्कर और मेरे सहाबा ये इनका पता नहीं चलने देंगे, इनमें से एक भी नहीं बचेगा, लेकिन मैं जरिया बनूंगा इस बात का कि मेरे जरिए से किसी मुसलमान का कत्ल हो, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना ही बड़ी चीज है। तो मेरे जरिए से कितने लोग अगर कत्ल होंगे, खून खराबा होगा, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी कि मुझसे पहले हजरत अबू बकर सही सलामत चले गए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही सलामत चले गए, अब मैं भी जो है इसी तरीके से सही सलामत जाना चाहता हूँ। मैं चाहे अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं जो है ये मेरे दुश्मनों को मेरे जरिए से जो है तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। तो इससे अंदाजा लगाओ कि सहाबा किराम का कैसा जज्बा होगा कि हजरत उस्मान ने खुद अपनी जान दे दी, लेकिन ये गवारा नहीं किया कि इन दुश्मनों को जो है कोई तकलीफ पहुंचे। आखिरकार हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन जालिमों ने शहीद कर दिया। अब आपके लिए तो ये शहादत का मकाम और मर्तबा सहाबा जानते थे शहादत का मकाम क्या होता है, इसलिए आपके लिए तो ये बड़ी खुशनसीबी है, लेकिन इन जालिमों के लिए, ये दुश्मनों के लिए हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई है। कयामत तक लोग इनको जिल्लत के साथ में याद करते रहेंगे। तो ये तो हजरत उस्मान थे, सहाबा थे, लोग तो पिछली उम्मतों में नबी के दुश्मन रहे और नबी को भी उन्होंने सताने से कोई कमी नहीं की। नबी तक को जब लोगों ने सताया तो ये तो सहाबा किराम है। दूसरी बात हजरत उस्मान ने ये भी कही, जब लोगों ने ज्यादा आपसे इजाजत मांगी तो कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है और अल्लाह के नबी ने मुझे खुद ये वाकया सब बताए हैं। अल्लाह के नबी मुझे खुद बता के गए हैं कि तुम्हारे ज़माने में बड़ा फितना होगा, लोग आपके दुश्मन होंगे और आपको कत्ल करना चाहेंगे, लेकिन आप सब्र करना। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि इसलिए मैं सब्र कर रहा हूँ, ये मेरे दुश्मन चाहे मुझे कितना ही सताएं, कितनी मुझे तकलीफ पहुँचाएं, लेकिन मैं सिर्फ सब्र करता रहूँगा और अल्लाह ही से दरख्वास्त करूँगा। चुनांचे आपने ऐसा ही किया। तो ये आपके लिए खुशनसीबी की चीज़ है कि आदमी को कोई सताए तो वो बजाय उससे कुछ कहने के अल्लाह के सामने दरखास्त रखे, तो अल्लाह जो उससे इंतकाम लेगा वो ये मजलूम नहीं ले सकता, इसलिए कि ये अगर ताकतवर होता तो सामने वाला इसको परेशानी नहीं करता। ये मजलूम है, ये कमजोर है, तभी तो दूसरों को मौका मिल रहा है। तो हजरत उस्मान ने अल्लाह के सामने दरखास्त रखी और इजाजत लेने वालों से सब से सख्ती के साथ में मना कर दिया। तो आपको शहादत का मकाम मिला और ये दुश्मन और ये जालिम हमेशा के लिए जलील रहे। इसके बाद में फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। हजरत उस्मान के ज़माने से ये फितने का दौर चालू हो चुका था, इसलिए कि किसी खलीफा को कत्ल करना ये भी एक बड़े फितने की चीज़ है कि खलीफा जो बनता है वो लोगों के फायदे के लिए बनता है, लोगों पर अल्लाह के अहकाम नाफिज करने के लिए बनता है, लेकिन लोगों ने इनकी कदर नहीं की। तो हजरत उस्मान के ज़माने से ही ये फितने का दौर शुरू हो चुका। हजरत अली खलीफा बने तो
علی کے خلیفہ بنتے ہی پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے ظالموں سے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے, جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے ان کو سزا دی جائے اور ان سے قصاص لیا جائے, ان کے بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جائے. لیکن حضرت علی نے کہا کہ ابھی فتنے کا دور ہے, ان لوگوں کی طاقت ہے, خون خرابہ زیادہ ہوگا, ابھی کچھ انتظار کرو, ہم دھیرے دھیرے جو ہے ان سے انتقام لیں گے, ان سے جو ہے قصاص لیں گے. لیکن جو ہے بڑا فتنہ ہو گیا اور جو ہے پھر حضرت علی نے جو ہے اپنا پورا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ لے گئے. آپ جو ہے کوفہ چلے گئے اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا.